اگر پورے محلے کی طرف سے ایک شخص نے بھی ادا کر لی تو سب کی طرف سے وہ ادا ہو جائے. ٹھیک. لہذا غسل کے اندر پورے محلے کا شریک ہونا ضروری نہیں ہے، 2-4 آدمی بھی غسل دیں تو ادا ہو جائے گا. تو اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں، اس کا ادا کرنا ضروری ہے، جیسے کہ فرض کے لفظ میں پتہ چلا. اور اگر کوئی جنازے میت کو غسل دینے کا انکار کرے تو اس پہ حکم کفر بھی ہو سکتا ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ نہلانے والے کے لیے کیا نیک اور پرہیزگار ہونا ضروری ہے یا کوئی بھی جو ہے وہ نہلا سکتا ہے؟ دیکھیں، جہاں بھی نیک اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا خصوصی نزول ہوتا ہے. ایک روایت میں اس طرح آتا ہے اور بزرگان دین کے اقوال میں بھی موجود ہے کہ جہاں 40 متقی مومن ہوں وہاں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے. تو جہاں تقوی اور پرہیزگاری ہوگی اللہ کی خصوصی رحمتوں کا نزول بھی ضروری ہوگا. تو مردے کو نہلانے کے لیے بہتر یہ ہے کہ تمام کے تمام متقی اور پرہیزگار لوگ ہوں. یہ نور علی نور ہے. لیکن اگر بالفرض کہیں پر ایسے لوگ میسر نہ آئیں تو پھر اگر گنہگار اور فاسق فاجر بھی نہلا دیں تو اس میں شرعاً حرج نہیں. اچھا ایک بات یہ فرمائیں کہ بڑا امپورٹنٹ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اگر کوئی حالت جنابت میں ہو یا خاتون ایسی ہو جس کے مخصوص ایام چل رہے ہوں تو نہلانے کے حوالے سے مطلب ان کے لیے کیا معاملات ہیں کہ میت کو وہ غسل دے سکتے ہیں؟ پھر اگر تو کوئی حالت جنابت میں ہے یا مخصوص ایام میں ہے تو ان کے لیے میت کو غسل دینا مکروہ ہوتا ہے خلاف سنت. لیکن اگر یہ غسل دیں گے تو ہو جائے گا. اور اگر بالفرض کوئی بے وضو شخص غسل دینا چاہتا ہے تو اب اس میں کراہت بھی نہیں ہوتی ہے. تو افضل سب سے صورت یہ ہوئی کہ باوضو ہو اور متقی پرہیزگار ہو وہ غسل دے، ورنہ باوضو اور کوئی فاسق فاجر بھی دے سکتا ہے، ورنہ بے وضو کا انتخاب کیا جائے. اور اگر یہ بھی نہ ملے تو پھر حالت جنابت والا یا حیض و نفاس والے خاتون بھی غسل دے سکتے ہیں. اچھا ایک بات اور فرمائیں کہ بہت سے لوگ ہیں جن کو یہ شوق ہوتا ہے کہ صاحب وہ جو ہے وہ میت کو غسل دیں. اس میں کچھ جوان لڑکے بھی ہوا کرتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بلوغت کو نہیں پہنچے ہوتے، یعنی اگر ہم 14-15 برس کی عمر لے لیں، کچھ ایسے بھی لڑکے ہوا کرتے ہیں. تو اس کے لیے کوئی عمر کی قید ہے کہ صاحب مطلب اتنی عمر ہوگی تو وہ غسل دے سکتا ہے اور اتنی عمر نہیں ہوگی؟ نہیں، اس میں عمر کی قید نہیں ہوتی ہے. اگر تو کوئی نابالغ بچہ ہے لیکن غسل کے مسائل تمام اچھی طریقے سے جانتا ہے تو اس کے لیے بھی شرعاً غسل دینے میں کوئی حرج نہیں. بلوغت شرط نہیں ہے. اچھا اب یہ فرمائیے کہ غسل دینے گئے میت کو کیسے لٹانا چاہیے، کس رخ پہ لٹانا چاہیے؟ اس کو مطلب افضل یہ ہوتا ہے کہ بالکل اس طریقے سے لٹائیں جیسے مردے کو قبر میں لٹایا جائے گا. یعنی اگر مردے کو سیدھی کروٹ دیں تو اس کا رخ کعبۃ اللہ کی سمت ہو جائے. اس انداز سے لٹائیں گے اس کو اور غسل دیں گے. اگر بالفرض ایسی جگہ نہیں ہے کہ مطلب گیلری وغیرہ میں کوئی ایسا ہے کہ رخ ویسا بنتا ہی نہیں ہے تو پھر فقہا نے فرمایا کہ اس طرح لٹائیں کہ اس کے پیر کعبۃ اللہ کی سمت ہو جائیں. اچھا اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. لیکن فرمایا اس صورت کے اندر پائے جو ہیں اس کے سرہانے والے پائے ان کو ذرا اونچا کر دیں تاکہ میت کا رخ بالکل کعبۃ اللہ کی سمت ہو جائے. اب چاہیں گے آپ سے اس بات کو سمجھنا کیونکہ یہ نہلانے کا جو طریقہ کار ہے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے اس معاملے میں اور سارا بیس کرتا ہے. تو اس کا ایک مختصراً طریقہ فرمائیں کہ نہلانے کا مختصراً طریقہ کیا ہے؟ جی ہاں، سب سے پہلے تو یہی کہ نہلانے والوں کا انتخاب کر لیا جائے اور وہ ضرورت سے زیادہ نہ ہو، کیونکہ مردہ بہرحال تمام چیزیں محسوس کر رہا ہوتا ہے. اس وقت اگر لوگوں کی کثرت ہوتی ہے تو اس کو بھی شرم اور جھجک باقاعدہ محسوس ہوتی ہے. تو مخصوص لوگ ہوں، مثلا ایک تو غسل دینے والا، ایک پانی ڈالنے والا اور 2 سہارا دینے والے. بس 4 آدمی ہوں تو بہت آرام سے غسل ہو جاتا ہے. ان انسانوں کے انتخاب کے بعد کوئی ایسی جگہ منتخب کرنی چاہیے کہ جہاں پہ لوگوں کی نگاہ نہ پڑے، تو چاروں طرف کوئی پردہ کر دینا چاہیے. اس کے بعد کچھ نیم گرم پانی لیں. پہلے تو بیری کے پتے حاصل کر لیں اگر مل جائیں اور ان کو پانی میں جوش دے لیں اچھی طریقے سے. کہ بیری کے پتوں کے جوش دیے ہوئے پانی سے غسل دینا یہ سنت کریمہ ہے. اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو فائدہ یہ ہے کہ اس سے میل اچھا کٹ جاتا ہے، بغیر یعنی بال ٹوٹے میل کو کاٹ دیتا ہے، تو اس لیے اس کو استعمال کرنا بہتر ہوتا ہے. لیکن اگر بیری کے پتے میسر نہ آئے تو نیم گرم پانی بھی چل جاتا ہے. تو 2-3 بالٹی تو یہ بنا لینا چاہیے اور ایک بالٹی کے اندر علیحدہ کافور ملا پانی رکھ لینا چاہیے نیم گرم. اس میں کافور یہ کفن لے کر آتے ہیں نا تو اس کے ساتھ ایک ٹکیا ہوتی ہے کافور کے رکھی ہوتی ہے، اس کو اچھی طرح پیس کے اس پانی کے اندر مکس کر دیں تو یہ آخر کے اندر یوز ہوتا ہے. یہ تیار کرنے کے بعد اب تختہ غسل بچھائیں اسی طریقے سے کہ میت کو اگر ہم لیٹائیں اور سیدھی کروٹ لیٹائیں تو اس کا رخ کعبۃ اللہ کی سمت ہو جائے. میت کو اس پر لٹانے سے پہلے 3 بار 5 بار یا 7 بار خوشبو لے کر اس تخت کے گرد دھونی دیں گے. یعنی ایک شخص میں لے کر اس کے گرد پھیرے 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، یہ باعث برکت ہوتا ہے. اس کے بعد اب میت کو لا کر لٹا دیں گے. میت کا لباس اتارنے سے پہلے یہ ضرور یاد رکھنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا
کہ مردے کی ران پر نگاہ ڈالنا بالکل ایسا ہے جیسے زندہ آدمی کی ران پر نگاہ ڈالنا. یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے زندہ آدمی کے ستر پر نگاہ ڈالنا حرام ہے، ایسے مردے کا کھلا ستر دیکھنا بھی حرام ہوتا ہے. اب اس کے لیے ستر کی مقدار یہ ہوتی ہے کہ ناف کے سوراخ کے نیچے سے لے کر اور گھٹنوں کے نیچے تک. یعنی ناف کا سوراخ اس میں شامل نہیں ہے، لیکن گھٹنے ستر کے اندر داخل ہیں. یہ مردوں کے لیے ہے، اور عورتوں کے لیے بھی یہی مقدار ہوتی ہے. یعنی عورتیں جو ہیں اوپر کا حصہ عورت کا کھلا ہو تو اس میں شرعاً حرج نہیں ہے، لیکن عورتیں چونکہ عورتوں کو غسل دے رہی ہوتی ہیں تو عورتوں کو بھی اتنا حصہ بدن عورت کا چھپانا لازم ہوگا. اور اس کے لیے یوں کریں گے کہ پہلے قمیض اتار دیں، بنیان وغیرہ اتار دیں، اس کے بعد ایک موٹی چادر لے کر کہ اگر وہ گیلی ہو جائے تو اس سے جسم کے اعضاء جھانکے نہیں باہر، اور وہ اس طرح پورے اس ستر کے حصے کے اوپر ڈال دیں. اس کے بعد ایک آدمی بغیر دیکھے اس کے دارمند کھول کے اور پیچھے سے شلوار اس طرح اتار دے تو چادر اوپر رہے گی اور ستر پر نگاہ نہیں پڑے گی. یہ کرنے کے بعد اب سب سے پہلے وضو کروائیں گے. لیکن نماز کے وضو میں اور اس وضو میں تھوڑا سا فرق ہوگا کہ نماز کا وضو دونوں ہاتھوں کے پونچھوں تک دھونے سے شروع ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ نہیں کریں گے. اس میں ڈائریکٹ پہلے اس کا چہرہ دھوئیں گے، اس کے بعد دونوں ہاتھ کونیوں سمیت، پھر سر کا مسح اور پیر. کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، کان کا مسح کرنا، گردن کا مسح کرنا یہ اس میں شامل نہیں ہوتا. ہاں اگر بہتر یہ ہے کہ کرنا چاہیں تو تھوڑی سی روئی لے کر اسے گیلا کر لیں اور اس کے دانتوں کے اوپر پھیر دیں، تھوڑی روئی لے کے گیلا کریں، اس کے نتنوں کے اندر پھیر دیں، کان کے اندر تھوڑا کر دیں، تو یہ اس میں شرعاً حرج نہیں، بلکہ بہتر ہے کہ یہ کر دیں. اچھا، جو منہ دھوئیں گے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ ڈونگے سے پانی منہ پہ ڈالا جائے؟ جی ہاں، لوٹے سے عموماً ڈالتے ہیں اور بالکل ہلکی مقدار میں، اور پانی ضرور چیک کر لیں کہ زیادہ گرم نہ ہو. اچھا، بالکل یوں سمجھیں کہ اگر زندہ آدمی نہا رہا ہوتا تو کتنی ہیٹ برداشت کرتا، اتنا ہی پانی گرم ہونا چاہیے. صحیح. تو لوٹے سے ہلکی سی دھار کر کے اس کو مطلب چہرہ دھوئیں گے، اس طرح ہاتھ وغیرہ پورا وضو مکمل کروا دیں گے. اس کے بعد کرنے کے بعد اب اس کے چہرے اور سر کو دھوئیں گے. اب ترتیب یہ ہوتی ہے، اگر صابن میسر ہے تو صابن کے ذریعے دھو دیں اور بہتر ہے. اس کے بعد سر اور پورے داڑھی وغیرہ پورا چہرے کے اوپر صابن وغیرہ لگا کر یہ اس کو دھو دیں تو پورے سر کا غسل ہو جائے گا اور وضو ہو گیا. اب اس کے بعد اس کو الٹی کروٹ لٹائیں. جب الٹی کروٹ لٹائیں گے تو سیدھی کروٹ اوپر ہو جائے گی. اس میں دھیان رکھنا ہوگا کہ کروٹ پہ لٹاتے ہوئے پہلے ہی چادر کو اتنا کھینچ دیں ستر پر سے کہ جب کروٹ لٹائیں تو وہ چادر ہٹ نہ جائے. اچھا، اس طرح لمبی چادر مطلب کر دیں. اب وہ کروٹ لے گا تو انشاءاللہ ستر کھولنے کا اندیشہ نہیں ہوگا. اب اس کے بعد لوٹا یا پائپ وغیرہ ہو اس سے سیدھے کندھے سے یعنی کندھے سے ڈالنا شروع کریں اور ڈالتے ہوئے سیدھے پاؤں تک لے کر جائیں. اور اتنا کثیر پانی ڈالیں کہ پورا سامنے کا دھڑ دھوتا ہوا تختے تک پہنچ جائے. اس طرح پشت کے اوپر ڈالیں گے تو سیدھی پوری جانب اس کی دھل جائے گی. اور ستر کا مقام چونکہ ہمیں دیکھنا نہیں ہے، ستر کے مقام پہ ویسے ہی اندازے سے چادر اٹھا کر اور پانی ڈالیں گے، لیکن اتنا کثیر پانی ڈالیں کہ یہ اطمینان ہو جائے کہ ہر حصہ بدن تک پہنچ گیا ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح الٹی کروٹ اس کو لٹائیں گے اور سیدھی کروٹ لٹائیں گے. اب الٹی جانب اوپر ہو جائے گی. اسی طرح سر سے لے کر پاؤں تک پانی ایک مرتبہ بہانا فرض ہوتا ہے اور 3 مرتبہ سنت کریمہ ہوتا ہے. تو یہ کرنے کے بعد پہلے ہمیں وضو سے پہلے اس کو استنجا بھی کرانا ہے. یہ میرے ذہن میں نہیں رہا. استنجا کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی مٹی کا ڈھیلا لے لیں یا کپڑا کوئی لے لیں، روئی وغیرہ بھی چل جاتی ہے، اور بغیر دیکھے جو اس کے ستر پہ چادر ڈالی ہے اس میں اندر ہاتھ ڈال کر اس کی شرمگاہ کے اوپر وہ پھیریں گے ڈھیلا اور مطلب یہ کپڑا وغیرہ. عموماً مردے کا جسم اتنا سخت ہو جاتا ہے کچھ بھی رشتہ نہیں ہے، لیکن باہر اگر کچھ نکلے بھی تو اس کو صاف کر دیں، کثیر مقدار میں ہو تو اس کو دھو ڈالیں. تو یہ مطلب استنجا پہلے کرائیں گے، پھر وضو ہوگا اور پھر یہ پانی بہانے کا سلسلہ ہوگا. یہ پانی بہانے کے بعد اب مردے کو بٹھائیں گے. عموماً مردے اکڑ جاتے ہیں، اگر دیر لگائیں تو وہ بیٹھ نہیں پاتے ہیں، لیکن اگر تازہ بالکل مردہ ہو تو آرام سے بیٹھ بھی جاتا ہے. تو اگر بیٹھ جائے بالکل آرام سے اس کو بٹھائیں اور اس طرح نرمی کے ساتھ اس کے پیٹ کو نیچے دبائیں گے. اس طرح دبا کے کہ اگر بالفرض کوئی خراب چیز موجود ہو پیٹ سے تو وہ نکل جائے، خارج ہو جائے. اور اگر وہ پورا نہ بیٹھ سکتا ہو تب بھی جتنا اٹھا سکیں اٹھا کر اور پیٹ اس طرح کریں. عموماً کچھ بھی نہیں نکلتا کیونکہ اعضاء بالکل منجمد ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن بالفرض اگر کچھ نکل بھی جائے تو غسل کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. اب بغیر دیکھے بس اوپر سے پانی بہا دیں، وہ گندگی بہ جائے تو وہ اس کا غسل مکمل ہو جائے گا. صحیح. یہ کرنے کے بعد اب جو کافور ملا پانی ہم نے علیحدہ شروع کے اندر رکھ دیا تھا، ایک مرتبہ پورے بدن پر اس کافور ملے پانی کو بہانا یہ سنت کریمہ ہے. یہ بہانے کے بعد غسل مکمل ہو گیا. اب کسی پاک کپڑے سے اس کو پونچھ دیں اور پھر کفن وغیرہ پہنا دیں. یہ غسل کا جو ہے